अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के ऊपर जो बयान है पार्ट 2 आ चुका है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब पार्ट 1 भी देख लें। आप लोग लाइन से अगर देखेंगे, पार्ट 1 2 3 ऐसे करके देखेंगे, तो आप लोगों को बयान समझ में भी आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पार्ट 1 से ही देखना स्टार्ट करें। और माशाल्लाह मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब का बयान तो आप सभी को पता है, जो देखने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप बयान को पूरा देखें, कमेंट करें और मुफ्ती साहब के लिए स्पेशल दुआ ज़रूर करें। ठीक है, आइए पार्ट 2 का बयान सुनते हैं। और कमेंट में सरकार की आमद मरहबा, ठीक है, कमेंट में सरकार की आमद मरहबा ज़रूर लिखें। आइए वीडियो देखते हैं। और उस तारीख को जब मैच करते हैं 571 सन ईस्वी में अप्रैल के महीने में 20 तारीख को कौन सा दिन था, तो टैली करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो पीर का दिन तो आता है। सुभान अल्लाह। तो बाज़ रिवायात में 8 रबीउल अव्वल मैच हो रही है, बाज़ रिवायात में 12 रबीउल अव्वल। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ का महीना इस बात का सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना। बेशक बेशक। और पूरी दुनिया भर में जो अकीदत के एतबार से हम हुजूर की विलादत का दिन मनाते हैं वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ। बेशक। इसी तरह आप समझ लें शब कद्र, अभी आपसे पूछें तो कब है, सारे मुसलमान सारी मस्जिदों में शब कद्र कब मनाते हैं? 27 रमज़ान। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में कोई एक रात होगी, 21, 23, 25, 27, 29, लेकिन हमने 27 को मजबूती से पकड़ रखा है। क्यों? जमहूर उलमा ने कई दलाइल से साबित ये किया है कि 27 ही कोई शब कद्र हो सकती है, लैलतुल कद्र की। उनका गालिब गुमान है और अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है। और रब्बे ज़ुल जलाल की सुन्नत है कि मोमिनीन जिस बात को अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होता है। बेशक। सुभान अल्लाह। कसरत से ईमान वाले जिस बात को अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होता है। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मामला यही है। बाज़ लोग जैसे ही मीलाद का महीना आएगा रबीउल अव्वल का, बहुत सारे लोग दलाइल पूछते रहते हैं, मियाँ तारीख़ तो 8 की है, आप 12 को कर रहे हैं, हुजूर की विलादत ही करना है तो फिर 8 का है, 12 का इख्तिलाफात है, लिहाजा तुम क्यों कर रहे हो इस तरह। उनका मसला 8 और रबीउल अव्वल का नहीं है, उनका मसला सिर्फ यही है, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। उनका मसला सिर्फ ये है कि मनाना ही नहीं है। आप उन दलील पूछने वालों से सिर्फ इतना कहें कि ठीक है मियाँ हम 12 को कर रहे हैं, आप 8 को कर लें, दोनों कॉल पर जमा हो जाए। नहीं, उन्हें ना 8 पे करना है ना 12 पे करना है, महज इख्तिलाफ और इंतशार लोगों के जहन में स्प्रेड करना है। बहरहाल आपको एक तारीख़ी रिवायत मैंने अब सामने रखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुई और जमहूर उलमा यानी अक्सर उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ और पीर का दिन था। अब आगे आए विलादत के मुख्तसर हालात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख़ुद जो रिवायतें बयान की, जाहिर सी बात है माँ ने जो कहा हो अपने बच्चे की विलादत के लिए वो सबसे मोतबर कौल है, सबसे मुस्तनद कौल है। उन्होंने ख़ुद फरमाया कि रजब के महीने में हमल करार पाया था, जुम्मा का दिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमल को रजब के महीने में करार पाया, जुम्मा का दिन था। ये हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। और फरमाती हमल के करार पाने के बाद कभी भी हज़रत बीबी आमिना फरमाती मुझे हमल के जो दर्द होते हैं कभी नहीं हुए हैं, जो आम औरतों को होते हैं कि कभी पैर बोझल हो गए, सर चकराने लग गया, जिस्म भारी होने लग गया, इस तरह की कोई तकलीफ़ हज़रत आमिना फरमाती है 9 महीनों में कभी नहीं हुई। और प्लस उस पर मज़ीद ये कि हर महीने हज़रत बीबी आमिना कहती हैं ख्वाब में कोई ना कोई नबी आते और मुझे बशारत देकर जाते। कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए,
اور پھر یہاں تک کہ سفر کا مہینہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام کی آوازیں انہوں نے سنی کہ کہہ رہے تھے کہ اے فرشتوں صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوا تو میرے گھر پر ہمیشہ کچھ گنگنانے کی آوازیں آتی، یہ وہ حوران جنت تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ولادت کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول شریف، اس سے ایک دن پہلے وہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی میں ایک درد سا ہوا، یعنی ایک جھٹکا سا ہوا، اور پھر ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی تیز آگے بڑھتی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ۔ عراق میں شہر بصرہ کو میں دیکھ رہی تھی۔ مکہ سے ملک شام اور بصرہ کوئی 100-200 کلومیٹر بھی نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی میں وہاں تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے مکہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عام ولادت نہیں تھی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ جب رات کا وقت گزرا اور صبح صادق سے پہلے میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں اچانک۔ میں گھبرائی کہ مکہ کا محلہ اس وقت سنسان تھا، میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، اور ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں، اور ایک نے کہا میں حوا ہوں۔ یہ 3 مقدس مائیں پوری کائنات کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین میں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ بشارت دیتی ہوئی آئیں کہ ہم تمہارے بیٹے کی دایا بن کر کے آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی بجلی جیسی چمکی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور اس حالت میں ظاہر ہوئے کہ غسل دیے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا میں بچہ اس طرح نہیں آتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ہوئے تھے، اور کسی نے حضور پاک کے جسم کو نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ سجدے کے عالم میں تھے، سبحان اللہ، سجدے کے عالم میں تھے، اور تیز خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا سرما بھی لگایا ہوا، سبحان اللہ، اور عطر میں بھی معطر ہے۔ اور اچانک پھر 3 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آتے ہی میں ان کو نہیں پہچانتی تھی، وہ 3 اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور ایک بہت بڑی تشت، ایک بہت بڑی تھال وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تشت پر، اس تھال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ریشم کے کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کی، یعنی ایک نرم ملائم کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کیا، اور پھر جو ان کے ہاتھ میں تشت تھا اس سے پانی، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے پانی بہایا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئے کمرے کے اندر۔ نہ حضرت بی بی آمنہ کہتی نہ میرا بیٹا ہے نہ وہ 3 لوگ ہیں۔ میں گھبرا گئی کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے بیٹے کو، میرے لال کو لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کہا مبارک ہو سیدہ آمنہ، تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، اللہ کا محبوب تمہیں دیا گیا ہے، اور ہم اس محبوب رب کائنات کو لے کر کہاں گئے تھے؟ فرماتے اللہ کا حکم تھا کہ سارے عالموں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جا کر دکھا دیا جائے، اور سب جگہ اعلان کر دیا جائے کہ اب رب کا محبوب آیا ہے، جہاں جہاں رب کی خدائی ہوگی وہاں میرے محمد کی مصطفائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اعلان کرایا گیا اور ملائے اعلیٰ میں لے جایا گیا۔ جتنی کائنات کے حصے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد میں ملائکہ نے سیر کرائی، اور واپس لا کر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں رکھ دیا۔ یہ تھی ولادت کے معاملات۔ ولادت عام طریقے سے نہیں ہوئی میرے عزیزو۔ ہمارے اور تمہارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے ہر سال ہم جنم دن منا لیتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں کس طرح پیدا ہوئے اور کیا بننے والے ہیں، لیکن اس کائنات کے عظیم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دنیا میں آنا بھی سب سے نرالا
اور جن کا پیدا ہونا بھی سب سے پاکیزہ، ان کی حیات اعلیٰ، ان کی ممات اعلیٰ، ان کی زندگی اعلیٰ، ان کی وفات بھی اعلیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا سب سے انوکھا اور سب سے نرالا تھا، اس لیے پوری کائنات کو چاہیے کہ وہ یادیں ہمیشہ قائم رکھیں، وہ یادیں ہمیشہ قائم رکھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے، بچوں کو بھی یہ ٹرانسفر کرنا ضروری ہے، یہ نقل کرنا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہوئے تھے۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے سے بہتر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت بچوں میں منتقل کی جائے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے سچے گوشوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سینوں کو رب تعالیٰ حضور کی سیرت سے جگمگائے اور روشن و تابناک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ نے پارٹ 2 بیان سنا، انشاءاللہ رات میں پھر آئے گا، ایک صبح ایک شام، ایسے کر کے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ میں کیا کرنا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آپ لوگ کمنٹ کریں۔ عید میلاد النبی کے اس مہینے میں انشاءاللہ آپ سبھی کو عید میلاد النبی مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی تو آنے والا ہے لیکن ایڈوانس میں بول دے رہا ہوں، تو آپ لوگ کمنٹ بھی کریے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔